وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی ایجنڈا ہے نا۔ شیطان کا ایجنڈا یہ ہے، وہ کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ تو نے مجھے مردود بنا دیا، تو نے مجھے ایک برا کریکٹر ڈکلیئر کر دیا، اب میں برا کریکٹر بن کے دکھاؤں گا اور تیرے بندوں میں اپنے ساتھی ڈھونڈ کے علیحدہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ کو چیلنج کر دیا، اور کروں گا کیا کروں گا؟ شیطان کہتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 119 ہے، یہ نکال کے دیکھ لینا۔ شیطان کہتا ہے لَأُزِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہا لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان میں امیدیں پیدا کروں گا، ان میں نئی نئی امیدیں، نئی نئی خواہشات، نئی نئی آرزوئیں، نئے نئے وعدے اور نئے نئے ان کو میں دلاسے دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا۔ شیطان کہتا ہے میں حکم کروں گا، میرے حکم پر وہ اپنے جانوروں کے کان بھی کاٹ دیں گے۔ آپ نے کئی بندے دیکھے ہوں گے، بکری کا کان کاٹا ہوا ہے، بھیڑ کا، بھینس کا کان کاٹا ہوا ہے۔ یہ میرے مرشد نے کہا یہ کان کاٹ دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بیماری کوئی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو نسل ہوگی نا وہ بھی بڑی اچھی ہوگی۔ کیا بات! یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ مرشد نہیں کروا رہا، یہ بابا جی نہیں کروا رہے، یہ شیطان، قرآن کہہ رہا ہے شیطان کروا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے میرے حکم سے۔ شیطان کہہ رہا ہے، اس کا ایجنڈا ہے نا۔ پھر آگے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ کس طرح؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آج کل جو سرجری ہو رہی ہے نا، ایک خاتون، اس کے نئے نقش کچھ اور ہے، وہ جناب بیٹھ جاتی ہے اور وہ بڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، چھوٹا سا، پرانی بات ہے۔ کوئی دیہاتی آیا شہر میں تو اس نے لفٹ میں اوپر گیا، واپس آیا، دیکھا، بلکہ کھڑا تھا جانے سے پہلے ہی نا، اس نے دیکھا کہ لفٹ اوپر جا رہی ہے تو ایک بوڑھی خاتون اوپر اس کے اندر داخل ہوئی، اوپر چلے گئی۔ تو اتفاق سے جب واپس آئی تو اوپر سے کوئی لڑکی واپس آ گئی، آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا۔ تو وہ بیٹے کے ساتھ تھا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹے کیا بات ہے، تو مجھے کہاں لے کے آ گیا؟ یہاں ایک چکر لگے تو بوڑھی عورتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی کہتا ہے بیٹے کو جا یار اپنی اماں کو لے کے آ، اور اس کو نا ایک چکر یہاں پہ لگوا دے تو چاہے حالت بدل جائے۔ لیکن یہ پہلے لطیفے تھے، اب یہ حقیقتیں ہو گئی ہیں۔ بوڑھی عورتیں جوان ہو رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، میں اتنا بڑا مفتی ہوں ہی نہیں، لیکن یہ الفاظ جو میرے سامنے ہیں نا وہ ضرور سننے ہیں ہم نے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وہ شیطان کہہ رہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق، صورت ایک رب نے بنائی اس کو تبدیل کر دیں، بدل کے رکھ دیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یاد رکھو جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کرتا ہے نا،
وہ بہت بڑے خسارے کا کام کر رہا ہے. اور شیطان کا ایجنڈا یعدہم یمنیہم وما یعدہم الا غرورا، وہ لوگوں سے وعدے پہ وعدے کیے جا رہا ہے، لوگوں میں امیدیں دلائی جا رہا ہے، یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا. یاد رکھو وما یعدہم الا غرورا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ کرنا تو سارا کچھ رب نے ہے. پہلے میں نے یہ عرض کیا ہے نا، نولیہ ما تولی، کرنا رب نے ہے، کھاتے اس میں پڑ رہا ہے. تو ہم نے جس کھاتے میں ڈال دیا اس کا ہم اجر بھگتیں گے. اگر اچھائی اچھے کھاتے میں ڈالا تو ہمیں اچھائی ملے گی، برے کھاتے میں ڈالا تو برائی ملے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی عورت، گودنا کیا ہوتا ہے؟ جسم پر سوئی کے ذریعے اس میں سرما ڈال دینا. مثلا یہاں پہ ایک سوراخ پیدا کر کے تو وہاں پہ ایک تل بنا لینا، ایک تل بنانا. اس کے ایک تل کے بارے بات ہو رہی ہے. گودنے والی، گدوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے اور کروانے والی، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی سرجری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میں فتوے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں تو طالب علم ہوں، تو طالب علمانہ طریقے سے میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جتنی ہم بچت کی کوشش کر سکیں میں کرنی چاہیے، اور جتنا ہم اسلام کے شریعت کے قریب جانے کی کوشش کریں ہمیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور ساتھ اس کے یہ بات کر کے نا، گودنے والی، گدوانے والی، ساتھ اس کے فرمایا، جو لفظ فرمائے وہ یہ ہیں قرآن کے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور لوگوں، جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جہاں سے اللہ کا رسول روکے تم رک جاؤ. یہ دین اور یہی شریعت ہے.